مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر، سارے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہے جنتی بن جانا، اللہ کی بارگاہ قرب تک پہنچ جانا، اس کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کا مستحق بن جانا اور اس کی رحمتوں اور بخششوں سے نوازا جانا سال کے بقیہ 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بڑا آسان کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ عوامل انسان کو جہنمی بناتے ہیں، بڑے گناہ جن کا ذکر بھی ہو رہا تھا، وہ محرکات، وہ عوامل، اسباب جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں اتنی بڑی کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں، ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تمہاری مرضی کہ اب بھی جنتی نہ بن سکو تو نصیب ہے، یعنی ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، یعنی تمہیں ایک ایسا ماحول عطا کر دیا جس ماحول میں دوزخی بننے کی گنجائش کم اور جنتی بننے کی گنجائش زیادہ ہے۔ اب تمہارا نصیب ہے کہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ کی رحمتوں کی خیرات نہ پا سکو۔ سلسلۃ الشیاطین، اور تیسرا فیصلہ فرمایا کہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا۔ دو عوامل ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے، ایک خارجی عامل وہ شیطان کا، ایک داخلی عامل وہ انسان کا نفس۔ اللہ پاک نے فرمایا پیشہ انسان جب برائی کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ لعنت ہو شیطان پر، اس نے مجھے بہکا دی۔ شک وہ شیطان لعنت کا مستحق ٹھہرا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ جانا زیادہ تر بدی اور تباہی اور ہلاکت کا باعث بنتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر اتنا کرم بھی کرتے ہیں کہ جتنے شیطان ہیں انسان کو بہکانے والے، ان کو اس مہینے کے لیے جکڑ کے بند کر دیا گیا۔ خارجی عامل بھی روک دیے جاتے ہیں، اندر کا عامل انسان کا اپنا نفس رہ جاتا ہے، صرف ایک اندر کا عامل رہ جاتا ہے انسان کا نفس، اور پھر اس نفس کی اصلاح کے لیے روزہ عطا کر دیا، صبح سے شام تک اللہ کی رضا پر روزہ رکھنا، رات کو اللہ کی رضا میں قیام کرنا، اور پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا۔ وہ 3 کام ہیں جن سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ لوگوں، نفس کی اصلاح کا ماحول عطا کر دیا، شیطانوں کو جکڑ دیا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، سراسر رحمتوں اور برکتوں کا ایک ماحول عطا کر دیا۔ کیا اب بھی کمی ہے اس بات میں رہ گئی کہ تم مولا کے شکر گزار بندے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور جنتوں کے حقدار بن جاؤ؟ اب بھی نہ بن سکو، اس سے بڑی بدبختی، شومی قسمت اور محرومی اور کیا ہوگی؟ آیا نا کہ روزے جو ہیں ڈھال ہیں، تو ڈھال کا مفہوم آپ سمجھ گئے دوسری حدیث سے کہ کتنے بچاؤ اللہ پاک نے ان روزوں کے مہینے میں عطا کر دیے، اس لیے ان کو ڈھال کر دیا کہ یہ ڈھال ہے۔ اور پھر انسان کو تلقین کی ہے، تہذیب نفس کا سبق دیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک جہاں جہنم سے بچاؤ کی ڈھال بن گیا، بڑے گناہوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن گیا، وہاں نفس کی تہذیب اور نفس کا تزکیہ اور اخلاق کی تعلیم و تربیت کا ماحول بھی ماہ رمضان میں عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، اے روزے دارو، اب یہ میرا مہینہ آ گیا ہے۔ یوں تو سارے مہینے اللہ کے، وہ خالق ہے، سارے دن اسی کے، سب مہینے اس کے، مگر کتنا کرم ہے رب ذوالجلال کا اور اس مہینے کی عظمتوں کا اور اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ وہ سارے مہینوں کا مالک ہے، مگر تخصیص کے ساتھ ایک مہینے کو چن کر فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ، کہ اس مہینے وہ اپنے بندوں کی بخشش کا اہتمام سارے سال سے بڑھ کر کرتا ہے۔ تہذیب نفس کا سبق دیا جا رہا ہے، اس نفس کی تہذیب ہونی چاہیے، اس نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس نفس کو اخلاق کی تربیت ملنی چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ ہر بات کا ایک اصول وضع کر دیا، فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، نہ بدکاری اور بے حیائی کے کام کرنا اور نہ زبان سے بیہودہ گوئی کرنا۔ کاری کے معنی میں بھی ہے اور زبان سے فحش کلامی کے معنی میں بھی ہے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ فاحشہ کاری کرو، زبانی اختیار کرو، اور نہ بیہودہ کلامی کرو۔ یا تمہارا جسم بھی برائی سے بچ جائے، اور خالی جسم بچانا مقصود نہیں، فرمایا ولا یجہل، تمہاری زبان بھی بد کلامی تو درکنار، بیہودہ گوئی سے بھی بچ جائے، لغو گوئی سے ایک مہینے کے لیے بچ جائے۔ جب ایسے حکم دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو پھر یہ سارے برے کام تمہارے لیے کھل گئے۔ امام خاص کی طرف اشارہ ہے، کیوں؟ فرمایا کہ وہ رب ذوالجلال جس نے اس مہینے کے روزوں کو کی اصلاح نفس کے لیے خاص ماحول بنا دیا ہے،
जिसने तुम्हारे जन्नती बनने के रास्ते कुशादा कर दिए और तुम्हें दोज़ख से बचने के लिए बहुत सारी बेहतर सूरतें फराहम कर दी हैं। अब तुम सवाल कर सकते हो, मौला तेरे इतने एहसानात हैं इस महीने में, कोई ये तरीका भी तो बता कि हम इन एहसानात से पूरा पूरा फायदा भी उठा सकें। ऐसा ना हो कि तेरी जन्नतों के दरवाजे भी खुले के खुले रह जाएं, जहन्नुम के दरवाजे बंद रह जाएं, शैतान मसदूद रह जाएं, माहौल नेमतों भरा रहे, बरकतों भरा रहे, सादतों भरा रहे, तेरी बारगाह के अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल भी होता रहे और तू उम्मीद भी रखे कि मेरा बंदा सच्चे मानों में मेरा बंदा बन जाएगा। पर मौला एक कर्म और भी कर, कोई तरीका भी समझा दे कि हम जैसे गाफिल लोग, नाकारा लोग, नाफरमान लोग तेरी इस महीने की नेमतों से फायदा भी उठा सके। पाक ने अब उसका तरीका भी तलकीन फरमाया है। फरमाया फला यरफुस वला यजहल व इन इम्रुन कातलहु औ शातमहु फलयकुल इन्नी साइमुन मर्रतैन। अब ये तरीका समझाया। फरमाया कि हर बुरे काम से बचे रहो। जिस काम में बुराई देखो, जिस काम में फाहिशा कारी देखो, जिस काम में बदी का पहलू देखो, जिस काम में मेरी नाराजगी का अंसर देखो, एक तो खुद उससे बचो। नंबर 2, ऐसा लफ्ज भी जुबान पे ना लाओ जिस लफ्ज को आप बेहुदा गोई से ताबीर कर सकें। कि मैं चाहता हूं, अल्लाह पाक का फरमान, मैं चाहता हूं कि यह महीना तुम्हारी जुबान सिर्फ मेरे जिक्र के लिए मखसूस हो। शाम मेरा जिक्र तुम्हारी जुबान पर हो, मेरी याद तुम्हारे दिल में हो, मेरी मोहब्बत तुम्हारी रूह में हो और मेरी इबादत तुम्हारा अमल बन जाए। मेरे लिए जागना, मैं रात को जिक्र कर रहा था, जब ये अमल अपना लोगे तो तुम पर मेरा रंग चढ़ जाएगा। सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिनल्लाह सिबगतन। रात मैंने ये बात समझाई है। फरमाया अल्लाह का रंग है, अल्लाह का रंग है। तो लोगों, अल्लाह का भी रंग है, कभी रंग है। फरमाया वमन अहसन मिनल्लाह सिबगतन। अरे रंग साजों के पास जाने वालों, कोई सब्ज रंग चढ़ाना चाहता है, ये मेरा कपड़ा सब, मेरा दुपट्टा, बीबियां कहती है मेरा दुपट्टा सब्ज कर दो, बहन कहती है मेरा दुपट्टा सुर्ख कर दो, कोई कहती है मेरा दुपट्टा निसवारी रंग का कर दो, कोई कहता है मेरी दस्तार, मेरा जुब्बा, मेरा कमीज इस रंग का हो। अरे मुख्तलिफ रंग चाहने वालों और रंग साजों के पास जाने वालों और रंग साजी की दुकानें तलाश करने वालों, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन, बताओ तो सही, रब से बेहतर भी कोई रंग साज है? बेहतर भी कोई रंग साज? अल्लाह के रंग से भी बेहतर किसी का रंग है? जब मैं अपना रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ाने को तैयार हूं, छोड़ के और रंगों की तलाश में क्यों जाते हो? रंग की तरफ आओ। और रंग क्या है? माह रमजान में अल्लाह का रंग चढ़ता है। रंग अल्लाह की सिफतें हैं, अल्लाह का रंग अल्लाह की सिफतें, उसके अखलाक है। तो सिफत इलाहिया क्या है? अल्लाह खाता है या नहीं खाता? अल्लाह पाक की शान क्या है? अल्लाह नहीं खाता। फरमाया इस महीने में तुम इंसान हो, आखिर ये तो मुमकिन नहीं कि बिल्कुल ही खाना छोड़ दो और बगैर खाए जियो, ये तो सिर्फ मेरी शान है, अल्लाह की शान है। मगर इतना करो कि तुलूए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 30 दिन इस पूरे वक्त में खाना छोड़े रखो, तो मेरे न खाने वाला रंग चढ़, न खाने का रंग चढ़ जाएगा। फिर अल्लाह पाक सोता है या जागता है? ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जागना उसका रंग है। फरमाया दिन को न खाओ ताकि मेरे न खाने का रंग चढ़ जाए, रातों को जागो ताकि साथ जागने का भी रंग चढ़ जाए, और पूरा महीना ये मश्क जारी रहे, दिन भर खाने से बंद रहो। और अल्लाह पाक कोई ऐसा कलाम करता है जो उसकी शान के लायक ना हो? हरगिज नहीं करता। तो फरमाया फला यरफुस वला यजहल, तुम बेहुदा कलामी भी छोड़ दो, कलामी भी छोड़ दो, जुबान पे सिर्फ उसका जिक्र रहे, पर उसके न खाने वाला रंग रहे, रात को जागने का रंग रहे, और फिर उसका कलाम तुम्हारे कानों में पड़ता रहे। नमाज तरावी में उसका कलाम सुनो। पिछली रात जब सुहूर का वक्त आए तो मौला की आवाजें आए, और दिल के कानों को भी बेदार करो कि तुम्हारे दिल के कान माह रमजान की पिछली रातों की ये सदाएं और ये नगमात लाहूती भी सुन सके, जब मौला अपनी प्यारी प्यारी आवाज में अपने सोए हुए बंदे को जगा रहा हो और कह रहा हो, मेरे बंदे उठ, है कोई तेरा सवाल मुझसे कर ले, आज मैं अता करने के चाहता हूं, है कोई बख्शिश का तालिब, कोई तलब कर ले, मैं मगफरत अता कर दूं। तो कितने ताल्लुक की जिहतें अल्लाह से कायम हो जाती। फरमाया अगर पूरा महीना इस तरह तुम गुजार लो तो मेरे बहुत से रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये महीना रंग तो चढ़ाता है, आगे बरकरार रखना या न रखना वो हमारी मर्जी की बात है। कच्चा रंग चढ़ जाए या पक्का रंग चढ़ जाए, जो चढ़े उतर जाए तो वो कच्चा चढ़ा,
اور جو چڑھے اور پھر نہ اترے وہ پکا چڑھ گئے. تو اس مہینے میں اپنی روح کی چنری رنگوا لو, روح کی چنری رنگوا لو. بڑا اچھا رنگ ساز ہے, وہ موج پر آیا ہوا ہے. اس کا مہینہ کرم کی جولانیوں پر ہے. طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس حد تک اپنی زبان کو پاکیزہ کر لو کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ جھگڑا کرے, تمہارے ساتھ جھگڑا کرے, شاتمہ ہو یا تمہیں گالی بھی دے, کوئی جھگڑا کرے آپ کے ساتھ, تو اتنا تو کرتے ہیں نا, اگر ایک مکہ مارے تو کم سے کم اگر نہ مار سکے دو تو مارنا ضروری ہے نا, ایک کے مقابلے میں دو نہ مار سکے تو ایک تو مارتے ہی ہے نا. وہ یہ نہ کہیں کہ مریل ہے اس کو مارا ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا. کوئی ایک گالی دے تو دو گالیاں دینا تو عمل ہے ہمارا. اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی تم سے جھگڑا کر لے, تمہیں گالی دے لے اور تم روزے کی حالت میں ہو, تو معلوم ہے کیا جواب دو؟ فقط اتنا کہو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. آپ نے اتنا کہو کہ میں روزے سے ہوں, میں رب کا رنگ چڑھا رہا ہوں. بس تیری گالی کا میرے پاس کوئی جواب نہیں, جھگڑے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. بھائی کیوں؟ میں روزے سے اس وقت ڈال میں ہوں, روزے میں ہوں, رب کا رنگ چڑھا رہا ہوں. بس فرمایا اتنا صبر کرو, اور ایک بار نہیں 2 بار کہو. بار کہنے میں حکمت کیا؟ انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر بار بار دھیان کرو میں تمہیں کیا سبق دے رہا ہوں. رسول اللہ السلام نے فرمایا مرتین, 2 بار, یعنی بار بار دھیان کرو لوگوں کیا سبق دیا جا رہا. اس عمل کو اپناؤ, زبان پاک ہو جائے, نفس پاک ہو گیا, جسم پاک ہو گیا, زبان پاک ہو گئی, تو طہارت اور پاکیزگی انسان کی زندگی میں اتر آئے.